حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ کے سامنے ہمارے مدرسہ جامعہ عثمانیہ تعلیم القرآن ٹانگو والی کے طالب علم جو کہ دراسات یہاں پر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے انہوں نے خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالم باعمل اور دین کا داعی بنائے۔ اب میں انشاءاللہ مدرسے کا مفصل تعارف آخر میں ہوگا، بچوں کی دستار بندی ہوگی، آپ بڑی دل جمی اور محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی استاذ العلماء ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ حبیب الرحمن صاحب تونسوی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے مدرسہ کے محتمم، جامعہ عثمانیہ تعلیم القرآن ٹانگو والی کے محتمم استاذ العلماء ولی کامل عالم باعمل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا بشیر احمد کلیار صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ حضرت کی آمد سے قبل آپ حضرات کے سامنے اپنے انداز میں خطاب فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا بشیر احمد کلیار صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آج ہمارے بچوں کی دستار بندی ہے اور ہمارے معزز مہمان پہنچ گئے ہیں۔ ان سے قبل تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے کہ اس قرآن پاک جس کا آج بچوں نے ختم کی ہے اور ان کی دستار بندی ہے، سب سے پہلے تو ہمارے دل میں اس قرآن پاک کی عظمت آیا کہ یہ قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اگر میں اللہ اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا عقل و شعور عطا کر کے تو پہاڑ اس کے بوجھ کی وجہ سے دب کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن جلال ہی جلال تھا جب اللہ نے اپنے محبوب کے سینے مبارک سے اس قرآن کو نکالا۔ دو واسطے سے ہمارے تک قرآن پہنچے ہے، ایک واسطہ ہے جبرائیل امین کا اور دوسرا واسطہ ہے ہمارے پیارے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرمایا بھئی یہ قرآن جلال ہی جلال تھا، جب میں اللہ نے اس کو اپنے محبوب کے سینے سے گزارا تو اس قرآن کے جلال کو رب نے جمال میں تبدیل فرما دیا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ رامپور کی جیل میں ہیں، تو حضرت سے کہا گیا کہ تم انگریز کے باغی ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آٹا یہ چکی چلاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور وضو کر کے میں چکی کے پاس بیٹھ گیا، میں نے اس میں دانے ڈالے اور پھر میں نے سورت یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں سورت یاسین کی تلاوت کر رہا تھا تو جیل کا سپریڈنٹ نکل کر قریب آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد کہتے عطا اللہ تیرے رب کا واسطہ جس کا یہ کلام تو پڑھ رہا ہے
اس قرآن کو پڑھنا بند کر دے، اگر تو 2-4 آیتیں اور پڑھ جائے گا تو میرا دل پھٹ جائے گا بس۔ قاری عبدالباسط صاحب مصر میں گزرے، ان کا واقعہ لکھا کہ اللہ عجیب ان کی زبان پہ اللہ نے قرآن پاک کی آواز رکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کا عجیب واقعہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جمال عبد الناصر بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا کہ قاری عبدالباسط روس چلنا ہے۔ جمال عبد الناصر قرآن کا حافظ تھا، یہ مصر کا بادشاہ روس گیا تو بادشاہوں کے پاس گانا بجانا شراب، وہ تو بھی دیر یہ ملک تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قاری میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے اگر دوبارہ میرا روس کا دورہ طے کیا تو میں اس محل میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کراؤں گا بس۔ جب پیغام آیا تو قاری صاحب فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا، یا اللہ کہاں روس دار یا ملک، کہاں میں عبدالباسط، میری ضرورت پڑتی پاکستان میں، سعودیہ میں، کسی عرب ممالک میں، کسی مسلمان ملک میں۔ آخر ہم پہنچ گئے محل میں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ قرآن سنائے گا بھائی۔ اس نے کہا کھرو چیف بادشاہ تھا، نے کہا سناؤ بھائی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور روس کے صدر کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ میں نے قرآن پاک ختم کیا۔ کہتا ہے جمال عبد الناصر مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس بندے نے کیا پڑھا ہے، لیکن اس تیرے گلوکار کے گانے نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا بس۔ وہ فرماتے دوبارہ میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگا جمال عبد الناصر جو تو اس آدمی کو لایا تھا، آج بھی میں سوتا ہوں میرے کانوں میں اس کے گانے کی آواز آج بھی گونجتی ہے بس۔ اے مسلمان بالکل قرآن سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس موبائل نے بالکل مسلمان کو دور سے کر دیا قرآن سے۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی 5 انعام آئیں گے بھائی۔ سب سے پہلا انعام تو یہ ہوگا کہ ان گھروں میں آسمانوں سے نوری ملائکہ اتریں گے بھائی۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اس گھر کے آل و عیال کثیر ہو جائیں گے، اولادوں میں برکت آئے گی۔ نمبر 3 ان گھروں میں اللہ آسمانوں سے خیر و برکتیں نازل فرمائیں گے۔ نمبر 4 ان گھروں سے شیطان جنات نکل جائیں گے۔ نمبر 5 انہوں گھروں میں خیر و نحوست اور بدبختی کو اللہ ختم فرما دیں گے بھائی۔ میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خواب میں 99 مرتبہ رب کائنات کی زیارت ہوئی۔ عرض کی یا اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو کرے تو تیرا قریبی بن جائے؟ فرمایا احمد یہ میری مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ عرض کی فامن او بلا فامن، یا اللہ ایک قربندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھتا ہے، لیکن ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کو معنی مطلب سمجھ آتا نہیں، محبت سے تلاوت کرتا ہے، پڑھنے والا قریبی بنے گا، سمجھ کے یا بغیر سمجھے بھی پڑھنے والا قریبی بنے گا۔ فرمایا احمد یہ میری اتنی مقدس کتاب ہے، جتنی محبت سے تلاوت کرتا چلا جائے گا اتنا وہ انسان میں رب کا قریبی بنتا چلا جائے گا۔ ہم سب نے ایک دن دنیا سے جانا ضرور ہے۔ اللہ کرے یہ ہمارے ذمہ دار بھائیوں کے دلوں میں بات ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے چھوڑنی ہے ایک دن۔ یہ رون کی دنیا ہے، چند روزہ نہ چل یوں ہی سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹائی ڈالے بنا بنا کر۔ بچوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہے، جب حافظ بچہ قبر میں آئے گا اللہ قبر کو حضا مات حامل القرآن فاؤخ اللہ الی الارض، اللہ قبر کو حکم دیں گے کہ اے قبر آج تیرے اندر میرا وہ بندہ آ رہا ہے جس کے سینے میں میرا قرآن ہے، خبردار تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتی۔ وہ عرض کرتی ہے یا اللہ میں اس کا کیسے گوشت کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ ہے کیا عزت ہوگی حافظوں کی،
میرے بھائیوں، اور اس کے ماں باپ کی حدیث میں آتے ہیں جب من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البسا والداء تاج یوم القیامہ ضوء اکثر من ضوء الشمس۔ فرمایا جب میدان حشر برپا ہوگا، قیامت والا دن ہوگا، یہاں دنیا میں صدروں کی تاج پوشی ہوتی ہے، ملک کے چند اہم لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ چند ملکوں کے صدر آ جاتے ہیں، لیکن چند سال گزرتے ہیں، وہ صدر صاحب بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا تاج بھی چلا جاتا ہے ویسے۔ لیکن حافظوں کے ماں باپ کو اللہ کیا انعام عطا فرمائیں گے، آپ تھوڑا سا سوچیں اور اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں بھائی۔ آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسان جمع ہوں گے، جس میں سارے انبیاء بھی تشریف فرما ہوں گے، ہمارے پاک پیغمبر بھی تشریف فرما ہوں گے، صحابہ اہل بیت تابعین تبعین سب موجود ہوں گے۔ سب کے سامنے آسمانوں کا بے نیاز رب حافظوں کے ماں باپ کے سر پہ تاج پہنائے گا بھائی۔ یہ تاج بھی ہمیشہ رہیں گے اور تاج والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ بس لوگ پوچھیں گے یا اللہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے خوش قسمت ہے، ان کو میں نے اولاد دی تھی، انہوں نے اولاد کو قرآن کا حافظ بنا دیا تھا، آج میں رب نے ان کو یہ تاج عطا فرما دی۔ بس اور حافظ کو آرڈر ہوگا یہ جہنمیوں کی صفیں کھڑی ہیں، ان میں چلے جاؤ، 10 جہنمی پکڑ کر لاؤ، آج میں خدا نے تمہارے صدقے ان کو بھی جنتی بنا دیے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سارے بھائی نیت کر لیں، اللہ کرے، اور دعا بھی کیا کریں تہجد کے وقت کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی قرآن کا حافظ بنا دے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو باتیں کہی سنی اللہ عمل کی توفیق دے دے۔